بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور معاملہ یوں ہے کہ جو بھی محبت ہو وہ اپنا نتیجہ مانگتی ہے۔ اگر محبت کا نتیجہ کچھ نہ ہو تو وہ محبت بیکار ہے۔ محبت نتیجہ مانگتی ہے۔ جب آگ لگی ہو تو آپ اس آگ کو ہوا نہیں دیتے، اب آگ کو بجھاتے ہیں۔ اس آگ کو ہوا کون دے رہا ہے، اس کا بھی آج ذکر جو ہے وہ بڑی ہمت کے ساتھ اور بڑے احتیاط کے ساتھ کروں گا۔ اب آپ کو صرف دعائیں نہیں چاہیے، دعائیں چاہیے، کیونکہ مگر یہ کہا کہ دعائیں نہیں چاہیے تو اس کے پیچھے بھی ایک ہلکا احباب جو ہے وہ اسلحہ لے کر میرے پیچھے پڑے گا۔ اب آپ کو ازالہ چاہیے، اور ازالہ دینے والے لوگ جو ہیں، یہ کہانی کسی حاکم کی نہیں ہے، ریاست کی نہیں ہے، ممبر کی نہیں ہے، یہ قائدین کی نہیں ہے، یہ ایک ایسے عام آدمی کی کہانی ہے جس کے اعمال شاید اس دنیا میں بڑے کم ہوں، لیکن اس کا ضمیر زندہ ہے۔ جب ضمیر زندہ ہو تو وہ قوموں کو قائد اعظم بھی دیتا ہے اور لیاقت علی خان بھی دیتا ہے۔ یقین کیجئے کہ یہ آج اگر غیرت کا لفظ کسی نے دوبارہ زندہ کیا ہے تو اس شخص کا نام محمد بخش نہیں ہے، اس شخص کا نام ہے ریشما، جس سے آج بات کریں گے۔ وہ لڑکی جس نے اپنی ہر چیز کو داؤ پہ لگا کے اس قوم کی عزت کو، پتہ ہے کیوں بچایا؟ کیونکہ یہ بچی جس کا نام علیشا ہے، تبسم کی بیٹی، جس وقت اس کے پاس پولیس پہنچی تو اس نے اپنے کپڑے اتار دی، 4 سال کی بچی، اور یہ لوگوں سے کہنے لگی کہ انکل دیکھیں میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ خدا کی قسم اس وقت اس 4 سال کی بچی کے نہیں، اس پورے معاشرے کے کرداروں کے کپڑے اتر گئے۔ جہاں پہ ایک 4 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی کرنے والا، وہ ہم یزیدیت کے پیچھے پڑے ہیں۔ یزیدیت کہاں چلی گئی، کہاں چلی گئی؟ خدا کی قسم آج اس معاشرے میں اگر ریشما جیسی بچیاں اور محمد بخش جیسے لوگ نہ ہوں تو ہمیں کیڑے مکوڑے کھا چکے ہوں۔ جس شخص کی اپنی بیٹی 6 سال کی ہو، وہ 4 سال کی بچی کے ساتھ دن رات زیادتی کرے، یہ واقعہ بھی مملکت خدا داد پاکستان میں ہونا تھا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے ساتھ فرحاد علی شاہ صاحب ہیں۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ میرے ساتھ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب ہیں۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ میرے ساتھ انشاءاللہ عالیہ ہوں گی، عالیہ برنی کراچی سے ہوں گی۔ اے ایس آئی محمد بخش، جس کا کہ ذکر ہم کتنے دنوں سے سن رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں محمد بخش ہیرو نہیں ہے۔ اس قوم میں اگر کوئی ہیرو بنا ہے تو وہ محمد بخش کی وہ بیٹی بنی ہے۔ ہو سکتا ہے محمد بخش کی نمازیں پوری نہ ہوں، ہو سکتا ہے اس کے روزے بھی مکمل نہ ہوں، ہو سکتا ہے جمعہ پڑھنے بھی نہ جاتا ہو، لیکن اس ملک میں کام تو پھر یونیفارم ہی آیا۔ اگر کسی کی غیرت اور عزت کا آج تذکرہ آج کے 10 سال تک کر سکتے ہیں تو محمد بخش، تمہاری بیٹی ریشما کی مثال دی جائے گی کہ اگر کسی کی نیت ٹھیک ہو تو اپنی عزت کو دوسروں کی عزت کے ساتھ جوڑ کے کیسے عمل کیا جاتا ہے۔ اور میرے ساتھ انشاءاللہ تعالی غلام مصطفیٰ ہوں گے جو کہ ہمارے رپورٹر ہیں۔ بہت شکریہ سب لوگوں کا، اور آج میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ ایک عزت محسوس ہو رہی ہے کہ محمد بخش اور اس کی بیٹی ریشما ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم ان کی آواز سنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ آواز ریشما اور محمد بخش کی نہیں ہوگی، یہ آواز پاکستان کے اس ضمیر کی ہوگی جس کو شاید طاقت تو نہ مل سکی لیکن اس کو مار بھی کوئی نہ سکا۔ یہ ابھی تک زندہ ہے، آپ جو چاہیں کر لیں، لیکن اس آواز کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ غلام مصطفیٰ، مجھے تھوڑا سا مختصر سا بتائیے گا کہ یہ واقعہ جو ہے کہاں، کیوں اور کیسے پیش آیا، اس کا ابھی تک کتنا ڈیولپمنٹ ہوا ہے؟ جی بلال بھائی، یہ واقعہ جیسے ہی پیش آیا ہمیں رپورٹنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو یہ واقعہ جب عورت کو بیچاری کو کراچی جناح اسپتال سے نوکری کا جھانسا دے کر جہاں درندوں نے کشمور بلایا تو 15 دن تک جو وہ ان کے پاس یہ کمال تو انہوں نے عورت کو اسی شرط پہ چھوڑا کہ آپ جائیں کوئی لڑکی لے کے آئیں۔ یعنی کہ 15 دن پہلے اس نے اپنے پاس رکھا اور پھر اس کو اس شرط پہ چھوٹا کہ تم جاؤ کسی اور لڑکی کو میرے پاس بھیجو اور تمہاری بچی میرے پاس رہے گی۔ یہی 4 سال کی بچی؟ ہاں، 4 سال کی بچی پاس رہے گی۔ لڑکی جب لاؤ گے تو پھر آپ کو یہ بچی واپس کر دیں گے۔ جیسے وہ کشمور شہر پہنچا تو ان کو کوئی کشمور شہر میں کوئی تحفظ دینے والا، کوئی اپنے پاس عورت کو بٹھانے کے لیے تیار نہیں۔
ٹھیک. جب عورت کو پھر بتایا کہ یہ ایک فرض شناس پولیس آفیسر ہے، اس کے گھر ہے، آپ اس کے گھر میں چلے جاؤ، وہ آپ کو تحفظ دے گا. جب وہ گئے تو ان کے بیٹی اور ان کی بیوی نے ان کو اپنا سمجھ کر، اپنا دکھ سمجھ کر ان کو اپنے گھر میں تقریباً 5-6 دن رہایا، کیونکہ اس لوگوں نے اس پلاننگ بنایا تھا ابھی اس کے جو بچی کو کیسے ہم ریکور کریں اس درندوں سے. ان سے میرا بات بھی ہوتا انہیں کہ جو محمد بخش کا جو بیوی ہے ان کا کہنا ہے کہ جب بچی اپنی ماں تبسم سے فون پہ بات کرتی تھی وہ اتنا روتی تھی کہ امی مجھے لے جاؤ، میں بیمار ہوں، مجھے بخار ہے. تو ہمارے گھر میں کھانا بھی نہیں پکتا تھا اسی دکھ میں کہ آیا یہ بچی کا کیفیت درندوں کے ساتھ کیسا ہوگا. تو پھر ہمارے بیٹی نے، ریشما نے یہ تیاری کی کہ ابا ہم بس قربانی دیں گے، ہم اس کو چھڑائیں گے، آپ جو بھی ہمیں کہیں گے ہم قربانی کو دینے کے لیے تیار ہیں. پھر جتنا ویسے کشمیر جو ڈسٹرکٹ ہے وہ ایک قبائلی ڈسٹرکٹ ہے، یہاں کوئی ایسا کام کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے کیونکہ یہ قبائلی جھگڑے جنم لیتے ہیں اس کے بعد. تو محمد بخش کے بیٹی نے جو ہمت کیا ہے، وہ بہادری دکھائی ہے، اس کو ابھی پورے ڈسٹرکٹ یا پورے سندھ، پورے ملک میں جو ان کو سراہا جا رہا ہے کہ کشمیر پولیس یا کشمیر میں بھی ابھی انسانیت زندہ ہے. بے شک بے شک. آپ کے ساتھ ہیں محمد بخش، آپ کے ساتھ ہیں؟ جی جی محمد بخش، آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ جی جی سن رہے ہیں. جی محمد بخش، پہلے تو آپ کو ساری قوم کا سلام. پھر مجھے ایک دفعہ مجھے صرف یہ بتانا ہے، یہ واقعہ ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے، آپ کو ہم نے سوشل میڈیا پہ بھی سنا ہے. مجھے بتاؤ کوئی ایسا لمحہ تھا محمد بخش کے ہمارے دل میں خوف آیا ہو؟ بالکل نہیں تھا، بالکل نہیں. مجھے اپنی جان کی فکر بھی نہیں تھی. یار تمہارے 4 بچے ہیں، 3 بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہے، تم نے اسی کو تمہارے دل میں خوف کیوں نہیں آیا محمد بخش؟ بھائی صاحب دیکھو نا، جب ایک عورت کو میں بہن کر بنا کر گھر میں لے آیا، وہ روئے تو میری غیرت بھی نہیں گوارا کر رہی تھی. میں تو کہہ رہا پورا میرا خاندان بھی چلا جائے لیکن میں اس ہر حاصل میں قیمت بچی عائشہ کو واپس کرا دوں گا انشاءاللہ. او زندہ رہے، او زندہ رہے، او زندہ رہے، او سلامت رہے. کیا بات ہے. یہ بتاؤ بیٹی تمہاری ایک ہی ہے نا؟ جی جی، 1 بیٹی ہے، 4 بیٹے ہیں میرے. 4. اچھا محمد بخش، تمہارا یہ جو کام ہے یہ اپنی ڈیوٹی سے زیادہ بڑھ کے ہے. یہ ڈیوٹی یہ نہیں مانگتی کہ تم اپنے خاندان کو رسک میں ڈالو، تم اپنے بچوں کو مدد مانگو، تم اپنی بیوی سے مدد مانگو. تمہارے گھر میں کسی نے تمہیں مشورہ نہیں دیا کہ میاں اپنے یونیفارم کا حفاظت کرو، اپنی نوکری کرو، بس یہی تک کرو؟ کسی نے نہیں کہا تمہیں؟ سر مجھے کسی نے نہیں کہا، نہ کسی سے میں نے یہ بات شیئر کی. بس میرے کو یہی کام تھا کہ میں دکھاؤں ان لوگوں کو کہ لوگ بولتے ہیں پولیس گندی ہے. میں نے بولا پولیس کبھی گندی نہیں ہے، اور انشاءاللہ میں ان کو کام کر کے دکھاؤں گا کہ ہمارے جوان جو ہیں پولیس والے، سندھ پولیس بہت اچھا کام کرتی ہے. لوگ ہمیں گندی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. مجھے مثلاً اس معصوم پہ ترس آیا، انسانیت پہ. اور دوسرا جو ہے ہم نے اس کو بہن بنایا، بہن کے رشتے کی وجہ سے انشاءاللہ یہ کام کیا ہے. محمد بخش میرے ساتھ رہنا. محمد بخش جو بات کہہ رہے ہو نا، یقین کرو میرے دل میں یہ بات ہے. یہ جو جگہ ہے جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا، یہ بہت زیادہ کوئی مطلب فیسیلیٹیٹڈ جگہ نہیں ہے. یہاں پہ کوئی زندگی کے وسائل نہیں ہے. میں نے تمہارے گھر کا بھی ویڈیو دیکھا ہے، میں نے علاقہ بھی دیکھا ہے. یقین کرو کم وسائل کے اندر بھی اگر انسان کے پاس شرم، غیرت، حیا ہو، انسان جو کام کرتا ہے وہ، یقین کرو اگر یہ دنیا انصاف پسند ہو تو یہ ان 100 لوگوں میں سے ایک عورت کا نام 101 میں شامل کرنا پڑے گا کہ یہ خاتون جو ہے جس کا نام ریشما ہے اور اس کا باپ محمد بخش ہے، اس نے کیا کام کیا. ریشما بیٹا، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی سر، آ رہی ہے. بیٹا میں اگر تیرے پاس ہوتا نا تو میں تیرا ماتھا چومتا اور میں دعائیں تو تجھے اب بھی بڑی دیتا ہوں. ریشما، تمہارے یہ سارے واقعے میں تمہارا جو ایک کردار ہے وہ اس شخص کے ساتھ جو تمہارے سے میرے خیال میں کوئی 10 گنا زیادہ بڑا، موٹا، بھاری ہے. تم پتلی دبلی سی بچی ہو، تم نے اس کا گریبان کیسے پکڑ لیا؟ میری کسی کی سمجھ میں یہ نہیں بات آ رہی کہ اتنی سی بچی اتنے بڑے آدمی کا گریبان پکڑ لے. وہ کون سی طاقت تھی جو آ گئی تم میں؟ اس نے بولا نا تم سندھی ہو، اپنا نقاب اتارو، اس لیے میں نے بس جذبات میں آ کے اس کا گریبان پکڑا.
तो कौन और मर्द ऐसा काम ना करे। हाँ 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 हाँ। अच्छा, इसके भाई और बहनों वाला होता ना तो ऐसा काम नहीं करता। क्या बात की है। रेशमा, तुम्हारी उम्र कितनी है बच्चे? 24। 24 साल हो तुम, अभी शादीशुदा नहीं हो? नहीं। क्या बता, अच्छा, बाप ने जब तुम्हें ये बताया था पहली दफा वाकया, हाँ तो तुमने उसको सुना था? हाँ मैंने सुना था, मेरे घर में रही थी, रो रही थी, उस बच्ची अपनी अम्मी से बात कर रही थी, ओए। उसका आवाज सुन रही थी। ओ शाबाश, ओ शाबाश। इस बच्ची से तुम्हारी मुलाकात हुई है? आवाज सुना ना, उसका आवाज सुना, बस मुझे जज्बा आ गया। मैंने कहा मेरी जान क्या तो मेरी अब्बू की, मेरी जान सारी की जान चली जाए ना, इससे हासिल करना है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, अलीशा से तुम्हारी मुलाकात हुई है? नहीं, अभी जा रही हूँ। अभी जा रही हो? हाँ मैंने देखी है, हाँ। मैंने देखी है, मुझे बहुत दुख है, मुझे खुशी भी है जो हाँ। वो वापस आई है। इस बात की दुख है तो वो सही सलामत नहीं आई। कोई बात नहीं, अल्लाह ताला खैर करेगा, अल्लाह ताला खैर करेगा। ये जो भूख होती है ना, आपने मेरे साथ रहना है, आपने जाना नहीं है, फ़ोन पे रहना है मेरे साथ। मैं आलिया से बात करता हूँ। आलिया, ये जो सारा वाकया आपने देखा, आपने सुना, हम कहीं सुन रहे हैं, मैं अगर ये कहूँ कि वो उसके, कई लोग कह रहे हैं कि वो तबस्सुम जो इसकी माँ है अलीशा की, वो क्यों गई? अरे किसी को अंदाज़ा नहीं है कि भूख इंसान से क्या काम करवा देती है। भूख बड़ी जालिम चीज़ होती है। भूखे इंसान से फतवा नहीं लेते, उसका ईमान डावाडोल होता है। ये मेरे नबी ने कहा। यहाँ पे जो किरदार, यहाँ पे मोहम्मद बख्श ने एक यूनिफॉर्म्ड, मैं इसको ना सिंधी कहता हूँ ना लेना ना देना, ये है एक पुलिस ऑफिसर। जो किरदार एक पुलिस अफसर ने अपने खानदान के साथ मिल के किया, ये उसकी अकेली बेटी है और इसकी कोई बेटी नहीं है। इसको सारे गमों के ऊपर एक चादर डाल के सैयदा ज़ैनब की, खुदा की कसम भूल जाए बंदा कि इस मुल्क में अभी ज़मीर जिंदा है, इस मुल्क में अभी किरदार जिंदा है, इस मुल्क में अभी हया जिंदा है। अगर जिंदा नहीं है तो वो रियासत के पास या सियासत के पास नहीं है। लोगों के पास अमाल कम होंगे लेकिन ईमान की ताकत बड़ी है। आलिया, बिलाल भाई, सबसे पहले बात शुरू करूंगी उन खातून से जो इस शहर से दूसरे शहर चली गई एक नामहरम के साथ। तो बिल्कुल भूख कुछ भी करवा सकती है, कुफर तक भी ले जाती है। सच कह रही है। बस मैं बहनों को सिर्फ एक पैगाम दूंगी कि खुदारा इनके झांसों में मत आया करो, ना नौकरी के झांसे में, ना मोहब्बत के, ना शादी के झांसे में। और दूसरी बात यह है कि हम लोगों को मुखातिब करने के लिए बेशक उन्हें इज्जत भी दें और भाई भी कहें, लेकिन खुदारा सिर्फ मुखातिब करने के लिए उन्हें भाई कहा करो। दिल में यह गुमान ना किया करो कि तुम्हारा माँ जाया है, नहीं, बस हम उन्हें इज्जत देते हैं। बाकी इस औरत के साथ जो भी हुआ, अल्लाह ताला रहम करेगा। महफूज हाथों में चली गई, उनके हाथों में चली गई कि इसने इस साबित कर दिया कि औरत किस तरह से मजबूत भी हो सकती है। ये फंस तो गई, जिस तरह भी झांसे में बेचारी आ गई, लेकिन एक माँ ने अपनी बेटी को कैसे बचाया कि वहां से निकली नहीं, रोती धोती वहां बैठी रही। और अल्लाह इसी तरह आवाज उठाने वाले का साथ देता है, हक का साथ देता है। इसलिए अल्लाह को आवाज लगाई होगी इस माँ ने कि मैं तो बर्बाद हुई, मेरी बेटी भी हो रही है, अल्लाह तू हमें बचा। फिर आप देखिए कि वो पुलिस वाले जिनके लिए हम प्रोग्राम्स में कितनी दफा बुरा कहते हैं, दिल दुखता भी है, लेकिन आज इन्होंने एक ऐसी एग्जाम्पल सेट कर दी कि सदियों तक हम इस एग्जाम्पल को सुनाते रहेंगे। अब मैं आती हूँ उस बाप के बाद, बख्श भाई के बाद उस बेटी की तरफ। ये 24 साल की बच्ची जो अनमैरिड है, जो मुझे अंदाजा नहीं है लेकिन शायद उसने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं देखा होगा, वो एक पसमानदा इलाका है, वहाँ ये सहूलतें नहीं होंगी। तो जो हम कहते हैं, हर वक्त हम कहते रहते हैं तालीम, इस बच्ची के पास तालीम पता नहीं हो ना हो, लेकिन इसकी तरबियत बख्श भाई ने बेहतरीन की है। उसने कहा नकाब उतारो तो उसने गरिबान उसका पकड़ लिया। ये है पाकिस्तान की बच्चियां, उनकी मजबूती, किरदार साजी। अगर बच्चियों की किसी की भी जब किरदार साजी हो जाती है तो सारी चीजें एक तरफ रह जाती हैं और किरदार साजी और ईमान हर बात पर हावी हो जाता है। अल्लाह ताला सलामत रखे बख्श भाई को, इनकी बेटियों को। इन्होंने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया है और मैं चाहती हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला इन्हें इज्जत के साथ साथ इनको और आसानियां भी मिले और इनकी इंटरेक्शन पुलिस वालों से हो। ये तो क्लासेस दें, जैसे भी आप सवाल कर रहे थे बिलाल भाई कि आपको ये करके क्या महसूस हुआ, सुने जो बाकी जिनको हम नहीं मोहब्बत से देख पाते पुलिस वालों को, वो इनसे सवालात करें, क्लासेस लें और अल्लाह करे हर पुलिस वाला मेरा ऐसा हो जाए तो मैं समझती हूँ मैं हुकूमत को भी आपका पैगाम पहुंचा, आपका पैगाम पहुंचा। शाह साहब, ये बड़ी ईमानदारी से बताइए कि ये जो काम हुआ ये तो बड़ा आला हुआ है। इसमें हम इस वक्त जो बैठे आवाज़ शामिल कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हम इस लड़ाई में शामिल नहीं हैं, लेकिन हमने चीखें ज़रूर मारनी है, हमने अपनी आवाज़ को बुलंद ज़रूर करना है। इंसाफ ये हुआ कि नहीं हुआ, इंसाफ हुआ कि नहीं?
دیکھیں بلال بھائی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انصاف ہوا، لیکن تھوڑا سا جو سسٹم تھا اس سے ہٹ کے ہوا. آج ہم بطور شہری تو اس کو بڑا اچھی نظر سے دیکھ رہے ہیں، اپریشیٹ کر رہے ہیں، کرنا بھی پڑے گا. لیکن پرابلم از دیٹ کہ ماورائے عدالت اگر کوئی انصاف دیا گیا تو اس کو کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ، کیونکہ کانسٹیٹیوشن گورن کرتا ہے، تو کانسٹیٹیوشنل آپ کا ایک سسٹم سے، عدالتی جوڈیشل نظام سے آپ کا اعتماد اٹھتا جا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اعتماد ہے ہی نہیں اٹھتا. میں ایک بات کرتا ہوں، اٹھتا جا رہا ہے کیونکہ ایگزیکیوشن نہیں ہوتی سینٹنس کے اوپر. کیونکہ ود دا پیسج آف ٹائم لوگ چیزوں کو سیٹل کر لیتے ہیں، گواہان کو تھریٹ کر لیتے ہیں، گواہان جیسے ابھی یہ لڑکی. لیکن بغیرتی کا تو کوئی قانون بھی نہیں ہے نا. میری گزارش یہ ہے بلال بھائی، دیکھیں اس وقت آج بخش کی جو ہم بات کر رہے ہیں، میں اس کو پولیس والا نہیں دیکھ رہا، میں اس کو ایک پاکستانی دیکھتا ہوں. بے شک. اس نے یہ نہیں کہا کہ اس کے پاس ایک غریب عورت آئی اور وہ بطور پولیس والا، اس کی بات پہ غور کریں. اس نے کہا کہ عورت آئی جس نے مجھے بھائی کہا اور میں نے اس کو بہن سمجھا اور میں اس کے حق کے لیے کھڑا ہو گیا. یہ ایک پاکستانی کا قد ہے جو بلند ہوا، اور آج ہمارا معاشرہ پورے طریقے سے قائم ہے اور ہمارے اندر حق کا ساتھ دینے کا جذبہ موجود ہے. اور یہی حسینیت چاہے آئے، یہی حسینیت ہے کہ آپ حق کے لیے کھڑے ہو جائیں اور آپ نہ دیکھیں کہ اس حق کو حاصل کرنے کے لیے آپ کا کیا نقصان ہونا چاہیے. بہت اچھی بات کی شاہ صاحب. 2 جملوں میں مجھے بات سمجھائیے گا. یہ جیسے کہ شاہ صاحب نے کہا، بڑی اچھی بات کی کہ انسان کو قانون یا کانسٹیٹیوشن سے ایک قدم آگے نہیں جانا چاہیے. لیکن میں اپنے پورے ایمان کے زور پہ یہ سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں. آج اگر خلیفہ وقت ہوتا نا کوئی، تو وہ سارے قوانین کو پیچھے رکھتا، وہ انصاف کرتا جو کہ معاشرے کو نظر آتا. اگر کوئی کمی پیشی ہوتی اس کا وہ ذمہ دار ہوتا. وہ اپنی آواز کو غریب اور مسکین کے ساتھ ملاتا. اور اس باپ کو جس کی اپنی بیٹی 6 سال کی ہے اور وہ 4 سال کی بچی کے ساتھ یہ زیادتی کر رہا ہے، اور میں یہ قانون کو ہاتھ لگا کے آپ کو کہہ رہا ہوں، میں نے وہ ایک بچی شاہ صاحب لاہور کے ایک ہسپتال میں جس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، اور وہ بڑی تھوڑے سے سالوں کی پرانی بات ہے، جس میں کہ وہ آدمی اندر ہسپتال میں ایمرجنسی میں چھوڑ کے گیا تھا. میں نے اس بچی کا حشر دیکھا تھا. خدا کی قسم نہیں دیکھا جا سکتا. یہاں پہ انصاف جو ہے وہ اب قاعدہ کیوں مانگ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو بات کی کہ ہمارا جو سسٹم ہے نا، اس میں جو تاخیر کا پہلو ہے جس کا بھی شاہ صاحب تذکرہ فرما رہے تھے، یہ سارا اسی کا شخص ہے کہ لوگوں کے دلوں سے یہ بات اعتماد اٹھتا جا رہا ہے. لیکن جو آپ نے بات کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے شروع ہو جائے، خلفائے راشدین کا جو دور تھا، وہاں تو فوراً انصاف مہیا کیا جاتا تھا فوری طور پر. ابھی کے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف. وہاں تو یہ تاخیر ہوتی ہی نہیں تھی، وہاں تو یہ اس طرح کا لیت الحال کام ہی نہیں تھا. دوسری تاخیر اگر نہیں ہوئی تو قوم کتنی خوش ہوئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے اقامت حد من حدود اللہ خیر من مطر 40 لیلۃ. 40 بارشیں ہوں جو خوشحالی ریاست میں آتی ہیں نا، ان 40 بارشوں سے ایک بار اللہ کا قانون نافذ کر دیا جائے تو یہ مجرم کے اوپر، تو اس سے جو اللہ اس ملک کے اندر خوشحالی لے کر آتا ہے اور فراوانی لے کر آتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک میں نے انٹرنیشنل فورم پر شاہ صاحب وہاں پر یہ سنا کہ پاکستان میں اس طرح کے حادثات اور سانحات بالکل زیرو تھے. یہ کچھ مہینے پہلے کی بات ہے. یہ ایک سازش کے طور پر پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے ایک بہت زور کے ساتھ یہ کام کیا جا رہا ہے جس کا یہ ایک شخص ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں اس ساری سازش کو محمد بخش نے اور اس کی بیٹی ریشمہ، جو پوری قوم کی بیٹی، میں اس کو دختر پاکستان کہتا ہوں اور اس کو میں برادر پاکستان کہتا ہوں، فرزند پاکستان کہتا ہوں، محمد بخش کو ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں. انہوں نے اس سازش کو آج بے نقاب کر دیا ہے اور پیوند خاک کر دیا ہے اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان میں غیرت مند بھی لوگ رہتے ہیں. پاکستان الحمدللہ ایسے غیرت مندوں کے ساتھ بھرا ہوا ہے. جیسے ابھی بات بار بار ہو رہی ہے کہ پولیس کا محکمہ ہم سب سے کمزور سمجھتے ہیں اور خاص طور پہ سب سے برا سمجھتے ہیں. لیکن یہ پولیس کا ایک اہلکار، ایک ایسا ہی، یہ کیا اس نے خوبصورت چہرہ پیش کیا ہے سندھ پولیس کا، پاکستان کی پولیس کا، پاکستان کے اداروں کا. تو میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان کے لیے محمد بخش قابل فخر ہے. اس کی بیٹی ریشمہ جو صرف 3 کلاسیں پڑھی ہے شاہ صاحب، اسکول کی صرف 3 کلاسیں، لیکن ماں کی اعلیٰ تربیت نے، یہ ماں کے
کے لیے ایک پیغام ہے, اور الحمدللہ پاکستان میں ایسی مائیں, اس کا معنی کہ موجود ہیں جو ایسی کر سکتی ہیں, باپ بھی موجود ہیں چاہے وہ پولیس میں ہوں, لیکن نطفہ ان کا حلال کا ہے, ان کا لقمہ حلال کا ہوگا تو یہ ریشمہ جیسی بچی آتی واپس آتے ہیں. تو میں یہ بات بڑی ذمہ داری سے اور ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں, اس میں اس کرنے میں, اس میں ہماری تربیت میں جو کمزوری پیدا کی, اس میں کس کس طرح کے قد آور لوگ شامل ہیں. واپس آئیے, یہ سوال آپ کے سامنے رکھوں گا, فیصلہ آپ کا ہوگا. میں صرف آپ کے سامنے وہ قد رکھوں گا جن کا کام ہمیں تعلیم دینا ہے, تربیت دینا ہے, اور وہ کیا تربیت دے رہے ہیں. واپس آئیے. یہ جو کہانی ہے یہ اعمال کی نہیں ہے, یہ زندہ ضمیروں کی کہانی ہے, اور اس کہانی اور اس افسانے کا نام ہے محمد بخش اور ریشمہ. محمد بخش, مجھے ایک بات بتاؤ, آپ نے اپنی زندگی گزاری ہے اس وردی میں, جتنے بھی جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں کہ ظاہر ہے ہمیں حیرت ہوتی ہے, آپ کو تو شاید حیرت بھی نہیں ہوتی ہوگی, لیکن ریشمہ کو میں زندگی میں نہیں کبھی ملا, میں اس کے چہرے کو بھی نہیں پہچانتا, لیکن صرف سننے کے بعد مجھے اس میں اپنی بیٹی نظر آتی ہے. یہ ایک بڑا قدرتی عمل ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے بچوں جیسا دوسرے بچوں کو دیکھتا ہے تو ویسے وہ بچے نظر آتے ہیں, ان میں اپنی اولادیں نظر آتی ہیں. ایسے مجرم تم نے کتنے زندگی میں دیکھے ہیں جن کی اپنی بیٹیاں ہوں اور وہ اپنی بیٹیوں سے چھوٹی عمر کی بیٹیوں کے ساتھ اتنی زیادتی کریں؟ تمہیں حیرت ہوئی تھی ایسے مجرم کو دیکھ کے؟ ریشمہ ہیں آپ میرے ساتھ؟ جی سر, جی ہے میرے ساتھ. اچھا, میں محمد بخش آپ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کو ایسے مجرم دیکھ کے حیرت ہوتی ہے جو اتنے غلیظ, اتنے گھٹیا ہوں کہ اپنی بیٹیوں سے چھوٹی عمر کے بچوں کے ساتھ بھی وہ اس طرح کی زیادتی کریں؟ سر آپ یقین کریں, اگر میں ہمارے ہاتھ میں ہوتا نا, اور اس کا تو میں ایک ٹکڑا کرتا, کاش میں بچے کو پہلے دیکھتا کہ اس نے ایسی حالت کی تاکہ مجھے جیل میں بٹھا دیں گے تو میں ورنہ فخر محسوس کرتا. کوئی بات نہیں, ایک درندے کو مارا ہے. تمہیں ریشمہ جو ہے یہ کس حالت میں ملی تھی جب تم نے اس کو ڈھونڈا؟ تو یہ کہاں پر تھی, کس حالت میں ملی؟ کون سر؟ یہ علیشمہ جو ملی تمہیں وہ کس حالت میں اور کیسے ملی تھی؟ علیشہ جو ملی تھی نا سر, اس کی تو حالت دیکھی نہیں جاتی تھی نا, وہ بچی اس درندے کے گھر سے برآمد کی لو ہم لوگ. سر جی 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 میں سن رہا ہوں آپ کی بات. اچھا ریشمہ مجھے ایک بات بتاؤ, تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہاری تربیت میں تمہاری ماں, تمہاری باپ کا کیا وہ ایسا الگ سا کام ہے جس سے اللہ نے تمہیں اتنی عزت دی ہے؟ وہ کیا چیز کہو گی تم کہ میرے ماں باپ میں یہ بڑی الگ بات ہے, یہ نمازی زیادہ ہیں, یہ روزہ دار زیادہ ہیں, یہ کیا ہے زیادہ جس نے ایک ریشمہ جیسی بیٹی کو اتنا ایسا پرورش کیا؟ ریشمہ آ رہی ہے آواز آپ کو میری؟ جی جی سر. ریشمہ تمہیں کون سی چیز اپنے ماں باپ کی سب سے اعلیٰ لگتی ہے جس کی وجہ سے تم ایسی ہو؟ کیا کہہ رہے ہو؟ میں کہہ رہا ہوں کہ تمہیں اپنی تربیت میں, اپنی پوری زندگی میں اپنی کون سی تربیت گھر کی ایسی لگی جس نے تمہیں اتنا بہادر بنایا؟ وہ بچی رو رہی تھی اس لیے, اس کی امی مہمان بن کے آ گئی تھی, 10 دن تھی, وہ رو رہی تھی امی مجھے لے کے جاؤ میں بیمار ہوں, مجھے بخار ہے. اس لیے ہم سندھی ہیں, ہم مہمان ہیں, ہم تو مہمانن کے لیے تو اپنی جان بھی گوا دیتے ہیں. اچھا, میں ایمانداری سے آپ سب لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک شخص, ایک بچی جو کہ خود ابھی غیر شادی شدہ ہے, ایک باپ جو کہ صرف ایک ASI ہے, اگر یہ غیرت کھا کے, شرم کھا کے صرف انسانیت کی خاطر اتنا بڑا ایک ہیرو ورشپ والا کردار کر سکتے ہیں, تو میں ایمانداری سے کہتا ہوں آپ کو, اور میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں اور عاجزی سے کہتا ہوں, اور شاہ صاحب کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے اجازت مانگ کے کہتا ہوں, تو پھر ہمارے ممبر کا کردار اس سے کہیں زیادہ بہتر ہونا چاہیے. ان لوگوں کا کردار جو کہ عاشق رسول ہیں زیادہ اعلیٰ اور بہتر ہونا چاہیے. وہ جو قرآن اور حدیث کا درس دیتے ہیں ان کا بیان اس سے زیادہ بہتر ہونا چاہیے. میں کیا کروں, میں جاہل ہوں, میں جاہل مطلق ہوں, میں سب سے کم پڑھا لکھا انسان ہوں. میں کیسے اس بات کو سمجھوں کہ جب کوئی ممبر بیٹھ کے حوروں کی ڈسکرپشن کرتا ہے تو مجھے لگتا ہے عورت کی تذلیل ہو رہی ہے, بالوں سے لے کے اس کے ناخنوں تک, اس کے جسم کے جھلکنے تک کے جو ذکر اور واقعات ہوتے ہیں وہ کس طرح بیان ہوتے ہیں. ان للہ. لیکن
یہ ممبر کا میں کیا کروں جہاں پہ 4 سال کی بچیوں کو آپ بانٹنے کے لیے ممبر پہ بیٹھے ہوں اور تھیٹر آرٹسٹوں کے ساتھ آپ کہہ کے لے رہے ہیں ساتھ. یہ ممبر ہے آپ کا کہ تھیٹر بنا دیں آپ اور لوگوں سے آپ کہہ کے لیں اور لوگوں کی بیٹیوں کو آپ اس طرح تذلیل کریں, اور آپ کا زیادہ سے زیادہ کیا بیان ہوگا؟ میں تو مذاق کر رہا تھا, لیکن یہ غور کیجئے پہلے. اب میں نے کچھ کہنا ہے یا آپ نے کہنا ہے؟ استغفر اللہ کہنے سے حل نہیں ہوگا. نہیں میں کرو سوال میں کرنا. خدا کے واسطے یہ ممبر کا یہ رول رہ گیا ہے کہ وہ طلاق یافتہ کو اور کنواریوں کو بائفرکیٹ کرے معاشرے میں, یہ اعلیٰ ہے یہ کم اعلیٰ ہے, اور اس کے بعد وہ کنواریوں کو رشتے ڈھونڈے اور کروائے, اور اگر نہ ملے ان للہ و انا الیہ راجعون. میرے منہ سے جملہ نہیں نکل رہا شاہ صاحب کہ 16 سال کی نہیں مل رہی تو 8 سال کی. خدا کے واسطے یار, خدا کے واسطے, اگر یہ مذاق بھی ہے تو ممبر مذاق کی جگہ نہیں ہے. آج تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آج میرے اور میرے نبی کے درمیان میں 1400 سال کا وقفہ آ گیا. عالیہ بہن آپ نے بات سنی, یہ مفتی صاحب کا بیان جو ہے یہ آج کل ہاٹ نمبر لے رہا ہے, سب سن رہے ہیں. بیوہ سے شادی کر لو, کنواری سے میں کراؤں گا, کنواری سے نہ کروایا تو نام بدل دینا, کرواؤں گا تو 16 سال سے کرواؤں گا, نہ ملی تو 8 سال کی 2 لے دوں گا, 8 سال کی 2 نہ ملی تو 4 سال کی 4 لے دوں گا. ان للہ و انا الیہ راجعون. اگر یہ سبق ممبر دے رہا ہے تو پھر یہ جرم نہیں ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں. بلال بھائی میرا دل اس وقت میرے قابو میں نہیں ہے کیونکہ میں سوشل میڈیا یوز نہیں کرتی, تو یہ جملے پہلی بار میرے کانوں میں سیسے کی طرح, اللہ کرے آخری دفعہ ہوں یہ. ٹھیک ہے, تو میں کیا کہوں, عورت کی اتنی تذلیل کہ تم اس کو جیسے بکرا منڈی میں سجتی ہیں چیزیں اور تم اس کے بھاؤتاؤ بھی کرتے ہو, تم اس کو دلاسے دیتے ہو. کیا کہوں بلال بھائی, پہلی دفعہ یہ کانوں میں سیسا پگھلا ہوا آیا ہے میرے پاس. یہ جملے میں نے نہیں سنے تھے اس حد تک. پھر اس کے بعد اس ملک میں یا اس معاشرے میں جو برا نہ ہو جائے, میں ہمیشہ کہتی ہوں ڈکیت سے تو ہم ویسے ہی محتاط رہتے ہیں کیونکہ وہ ڈکیت ہے, ہمیں پتہ ہے ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں, لیکن جو دوست بن کے یا رہنما بن کے جو ہمیں لوٹ لے, پھر اس سے ہم کیسے خود کو محفوظ رکھیں. عالیہ ڈکیت نے لے کے جانا ہے میرا گھر کا VCR, ٹیلی ویژن, پیسے, سونا, یہی لے کے جائے گا نا. میری 4 سال کی بیٹی کو تذلیل کرے گا تو وہ ڈاکو نہیں ہوگا, وہ رہزن بہت بڑا ہوگا. اور اگر اس کا راستہ دکھانے والا میرا ممبر ہے تو میں ایمانداری سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, یہ طنزاً کہہ رہا ہوں, پھر محمد بخش کو ممبر ملنا چاہیے, ان لوگوں کو نہیں جو میرے شاہ صاحب جیسے لوگ ہیں. شاہ صاحب. جی میں شاہ صاحب سچی بات انتہائی افسوس اور دکھ کا اظہار ہی کر سکتا ہوں. ابھی جو میں خود جیسے ابھی عالیہ بیان کہہ رہی تھی, پہلی بار میں نے یہ جملے سنے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ممبر ہے, ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, وہ تھیٹر کے لیے وہاں سے تو جنت کی خوشبو آتی ہے, وہاں سے امن کی خوشبو آتی ہے. ممبر و محراب, اس لیے ابھی ایک پروگرام بنایا گیا ہے ممبر و محراب کے لیے کہ وہاں سے ہمیں کیا پیغام دینا چاہیے. یہیں پہ بیٹھے ہوئے ایک مفتی صاحب جو ہیں وہ ہم سے عہد کر کے گئے کہ میں نے جو پچھلی غلطیاں کی ہیں وہ معاف کر دیں مجھے, آئندہ میں مذاق نہیں کروں گا. انہوں نے اب بھی ممبر پہ تھیٹر لگایا ہوا ہے, تو میں تو نہیں ان کو کہہ سکتا کہ وہ مفتی نہیں ہے. اپنا چینل بنا کے سوشل میڈیا کے اوپر پیسے کما رہے ہیں, ان کے نام کے ساتھ مفتی لگا ہوا ہے, اور دوسری میں کیسے کہوں کہ وہ کمتر ہیں. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات, اس لیے میں قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہمیشہ پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نے دین کا علم حاصل کرنا ہے تو پھر ان لوگوں کے پاس جو اہل الذکر ہوتے ہیں, صرف اہل العلم نہیں ہوتے. ایک سیکنڈ ہے, انسانیت اور مذہب کا اگر کوئی مذاق اڑائے تو اس پہ کوئی قانون ہے؟ دیکھیں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم مذہب کے کارڈ کو اس بے ترتیبی سے استعمال کر رہے ہیں کہ جس پہ اگر کوئی کویسچن اٹھائے تو اس کی گردن اتارنے کا حکم ہو جاتا ہے کہ اس نے ممبر کی طرف کیوں انگلی اٹھا دی. گالیاں کھائیں. دیکھیں بلال بھائی, گزارش یہ, آج ہم صرف اور صرف ریٹنگ لینے کے لیے, لائکس لینے کے لیے, اور کتنے ویورز ہمارے ہو گئے کہ ہمیں یوٹیوب سے پیسے آ جائیں, ہم اس چیز کو قطع نظر اس بات کے. آپ مجھے پتہ کیا کہہ رہے ہیں, ممبر بھی یہی کر رہا ہے جو ایک اداکار کر رہا ہے. معافی اللہ معاف. گزارش یہ ہے بلال بھائی, مجھے ایک بات بتائیں, فرق کیا چھوڑا. میں ایک بات کرتا ہوں, یہ جو ابھی آپ نے چلایا جملہ, یہ تو تھیٹر والا بھی اسکرپٹ کے مطابق چلتا ہے. وہ تو اتنی ہلکی بات نہیں کر سکتا. میں نے تھیٹر سے بات نہیں کرا.
اور ایک آپ کے اس ٹاپک کو میں کنیکٹ کروں گا بلال بھائی، اس نے بھی ریٹنگ لینے کے لیے ساری بات کی ہے. گزارش ہے، قانون ہے اس کے خلاف، بالکل قانون ہے اس کے خلاف، بالکل ہے. دیکھیں ایک تو ہمارے سائبر کے حوالے سے لاز، پیکا ایکٹ آیا ہمارا 2016 سب سوئے ہوئے ہیں. نہیں سوئے ہوئے نہیں ہیں. پرابلم ہی صرف یہ ہے کہ آپ نے ممبر کے حوالے سے یہ تہیہ کر لیا کہ ان کو کوئی کویسچن نہیں کرے گا. کیوں؟ اگر کوئی کویسچن کرے گا تو ابھی میں آپ کے سامنے سی ٹی ڈی کی بہت سی FIR دکھاتا ہوں کہ جو انہوں نے ایک بالکل سوشل میڈیا سیل بنایا ہے کہ جو اس قسم کے فتنہ، میں اس کو فتنہ نہیں ہے، میں فتنہ کا لفظ کہوں گا. کیا مجھے ایک بات بتائیں، جو 4 سال کی بچی جس نے ریپ کر دیا اس کو آپ نے گولیاں مار کے قتل کر دیا، آپ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. یہ انسٹیگیٹ کر رہے ہیں، یہ پروموٹ نہیں کر رہے، یہ انسٹیگیٹ کرنے کی بات ہے کہ 4 سال کی بچی جو ہے اس کے ساتھ آپ کچھ نہیں کر سکتے. علماء کرام کو باہر نہیں نکلنا چاہیے، ریشما کے حق میں لوگوں کو باہر نہیں نکلنا چاہیے. بالکل نکلنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ جیسے ابھی آپ بھی اہل علم ہی ہیں، شاہ صاحب ہیں، اور میں ایک طالب علم کے حیثیت سے بیٹھا ہوں، اور ہماری سب کی ایک ہی آواز ہے، ہماری سب کی ایک ہی بات ہے. اور انشاءاللہ الرحمن میں سمجھتا ہوں 22 کروڑ پاکستان کے غیرت مند وہ سب اسی آپ ان کے بہانے واپس لے لیں گے کہ 4 سال کی بچیاں جو ہیں وہ لوگوں کو دے رہے ہیں، آپ ان کے بہانے لے لیں گے کہ یہ مذاق ہے، وہ کہیں گے میں تو مذاق کر رہا تھا. دیکھیں یہ مذاق نہیں ہے. نبی یا بڑے اچھا سوال کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں لا تنکح المرأۃ الا ل40، اس عورت سے شادی کرو کہ جس کے اندر 4 خوبیاں پائی جائیں. اس میں فرمایا ولدینہا، اس کی سیرت دیکھو. اب 4 سال کی بچی کی سیرت، اس کی دینداری، یہ تو اسلام کے ساتھ مذاق ہے نا. کمال بات ہے، یہ تو بات ہی بالکل غلط ہے اور حقیقت کے خلاف ہے. میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں کس تناظر میں وہ بات یہ کر، تناظر چھوڑ دیں آپ، گولی مارے، وہ پورے جملے کے جملے دیکھیں. وہ لفظ بیوہ کو انہوں نے عزت دے دی جی، اور جو کنواری تھی اس کی عزت کم کر دی. کمال بات ہے. یہ کو کمال کرنے والا بھائی، یہ ممبر کا کام ہے کرنا. یہ ہے کہ یہ کہاں سے انہوں نے لیا ہے؟ قرآن مجید سے لیا بھائی. ان کے پاس طاقت ہے ممبر کی، وہ مفتی ہیں، وہ مفتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مفتی کو کوئی کوشچن نہیں کر سکتا. حضور اقدس یہ تذلیل کیا ریشما کے لیے تذلیل نہیں ہے؟ یہ تذلیل کیا محمد بخش کے لیے تذلیل نہیں ہے؟ یہ جس شخص کی بیٹی ہے یہ اس کے لیے مر جانے کا مقام ہے کہ ممبر سے یہ پیغام آ رہا ہے، پیغام آیا ہے، اور ممبر اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہا. یہ اس سے بڑی موت ہے. یہ پیغام نہیں ہے، یہ تو پیکیج دے رہے ہیں وہ. اور میں سمجھتا ہوں لفظ پتہ کیا استعمال کیا شاہ صاحب نے؟ وہ کہہ رہے ہیں وہ پیغام نہیں دے رہے، وہ پیکیج دے رہے ہیں. جی یہ خیر بہت اس پہ افسوس ہی کرنا چاہیے. توبہ ہے، سچی بات ہے، ساتھ نہیں دے سکتے. بالکل ساتھ کیا دینا، کوئی بہانہ نہیں لے سکتے. افسوس کر رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقعتاً وہاں جو ہمارے اکابرین علماء موجود ہیں، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب، رفیع عثمانی صاحب، یقیناً میں ان سے یہی توقع رکھتا ہوں کہ وہ حضرت مفتی صاحب کے بارے میں سوچیں گے، ان جملوں پہ غور فرمائیں گے اور ابھی اس کی اصلاح کریں گے. میں تو خیر ان کو زیادہ نہیں جانتا. اگر وکیل کرے نا بدتمیزی جج کے ساتھ، وکیل کی ہوگی لائسنس کینسل، اس کو کریں گے کنڈیم. لیکن کمال ملک ہے یہ، اس میں مفتی کھڑے ہو کے جو مرضی کہہ دے اور میرے جیسا جاہل آدمی نہیں کچھ کہہ سکتا. یہاں تک میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، کیا میں کہتا ہوں سارا دین ایک طرف، محبت ماں حضرت عائشہ ایک طرف، چاہے کوئی سنی ہو چاہے کوئی شیعہ ہو. میری ماں سیدہ عائشہ کی شادی بڑی کم عمری میں ہوئی. اگر کوئی شخص میری ماں کی طرف انڈائریکٹ بھی انگلی اٹھائے گا تو میں اس کے اوپر اپنا خون بہا دوں گا. میں اپنی ماں کی تعمیر کی، عزت کی، ناموس کی حفاظت کروں گا. سب اس حوالے سے جو بات کی جاتی ہے